اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر بحر الذاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسفر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الرازیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات پڑھیں۔ حضرت گرامی قدر مومنین، مسلسل اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے اور آج چوتھا مرحلہ ہے اور کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ ارشاد ہوا کہ اے صاحبان ایمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ہرگز ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تولا اور ایک ہے تبرع۔ اسلام میں علیکم السلام، اسلام میں داخلے کی بات ہو رہی ہے اور شیطان سے بچنے کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ لفظ کھلا ہوا کا استعمال کر کے ایک بات کا اور اظہار کر دیا قرآن نے کہ شیطان ضرور ہے مگر منافق نہیں ہے۔ تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ کھلا ہوا کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ کھلا ہوا کر رہا ہے۔ دیکھیے شیطان ہے، منافق نہیں ہے۔ وہ جو کہہ کے آیا تھا وہ کر رہا ہے، وہ کہی کے آیا تھا کہ میں بہکاؤں گا، راہ مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ کچھ الگ نہیں کر رہا ہے، جو اس نے کہا ہے وہی کر رہا ہے۔ دیکھیے خطرناک شیطان سے زیادہ منافق ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پہچاننا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ اسی لیے جہنم میں بھی منافقوں کا سب سے نچلا درجہ رکھا گیا ہے، منافقین کا سب سے نچلا درجہ رکھا گیا ہے منافق۔ اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے شاید کبھی عرض کیا ہو، بہت آہستہ سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہیں سے بات شروع ہو جائے گی اور آپ آمادہ ہو جائیے گا تاکہ کچھ باتیں بتصدق کے نالے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کم رہتا ہے، وہ باتیں زیادہ ہیں۔ بہرحال جلدی کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آج آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ تو منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان پہچان میں بتا دیتا ہوں کہ نہ کوئی کتاب کا حوالہ دوں گا، نہ کوئی رسالہ پیش کروں گا، نہ کوئی سطر، نہ کوئی صفحہ، نہ کوئی پیج، کچھ بھی نہیں پیش کروں گا، بالکل سامنے کی بات کروں گا
کہ منافق کسے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سراہیں گے اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ علیکم السلام، منافق کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلے یہاں سے سمجھیے کہ یہودی کسے کہتے ہیں، عیسائی کسے کہتے ہیں، پھر سمجھیے منافق کسے کہتے ہیں۔ یہودی کسے کہتے ہیں تو جواب ملے گا کہ جو جناب موسیٰ پہ اٹک گئے، عیسیٰ تک نہیں پہنچے، وہ یہودی کہلائے۔ دیکھیے اس سے آسان زبان میں نہیں لا سکتا ہوں۔ جو جناب موسیٰ پہ اٹک گئے، عیسیٰ تک نہیں پہنچے، وہ یہودی کہلائے، اور جو جناب عیسیٰ پہ اٹک گئے، محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچے، وہ عیسائی کہلائے، اور جو محمد مصطفیٰ پہ اٹک گئے، علی مرتضیٰ تک نہیں پہنچے، وہ منافق کہلائے۔ اس سے آسان زبان میں نہیں لا سکتا۔ شہزادی جزا دیں آپ کو، بی بی سلامت رکھیں، وہ منافق کہلائے۔ تو بس آسان زبان یہی ہے کہ منافق کی پہچان یہی ہے کہ جو یہاں تک ہیں یہاں تک نہیں پہنچے۔ نہیں پھر جملہ بدل کے کہوں، ہمارے سامنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لطف اٹھا لیں گے، یہ جملہ پھر میں کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے جو کعبے میں اٹک جاتے ہیں، کربلا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بہت آسان غور کریں۔ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، تو اب دیکھیں جو بھی ہے وہی ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ وہ جسم کا طواف کر کے چلے آتے ہیں، روح سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا ہے، روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی جسم سے تعلق رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ زندگی تو روح ہے، جو کچھ ملنا تو وہ روح ہے، اور روح کعبہ ہے۔ امام حسین روح کعبہ ہیں، محمد اور آل محمد۔ ہم جسم سے لپٹے رہیں اور روح کو نہ مانیں، اور یہی وجہ ہے کہ بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، یعنی کعبے میں جب تھے امام حسین، آپ کو یاد ہوگا کہ حج کو عمرے سے تبدیل کیا امام حسین نے، کیونکہ لوگ خنجر چھپا کے آ گئے تھے، احرام میں آئے تھے حج کرنے کے لیے، آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ اب غور کر رہے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے عبادت گاہوں میں اسلحے لانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ عبادت گاہوں میں اسلحے لانا یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ خنجر چھپائے ہوئے ہیں، خنجر چھپائے ہوئے ہیں، خنجر چھپائے۔ امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کہا میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے امام حسین کعبہ چھوڑ کے جانے لگے۔ بھائی 2 دن ہی تو باقی تھے حج کرنے میں، امام حسین جا رہے ہیں، امام حسین جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، روح نکلی جا رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں، کعبے کی روح جا رہی ہے، لوگ جسم سے لپٹے ہوئے ہیں، جسم کا طواف کرنے میں مصروف ہیں، کعبے کی روح نکلی جا رہی ہے کہ اتنے میں جبریل آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین کے ہاتھ میں، اب مولائیوں کی نظر جملہ کر رہا ہو، امام حسین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، اب آواز بلند کہتے ہیں حلیم مولا بیعت اللہ، جسے اللہ کی بیعت کرنا ہو وہ آئے حسین کی بیعت کر لے۔ اللہ اکبر، جسے اللہ کی بیعت کرنا ہو آئے حسین کی بیعت کر لے۔ تعجب میں نہ پڑھیے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے انہی کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، انہی کا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے۔ بھائی آل محمد کے چہرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ۔ اگر چہرہ نہ ہو تو آپ پہچانے جائیں گے؟ نہیں پہچانے جائیں گے۔ بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے چہرے ہی سے تو پہچانے جاتے ہیں۔ کپڑے تو ایک طرح کے بن سکتے ہیں، چہرہ ایک طرح کا کہاں سے لائیں گے؟ پہچان ہوتی ہے چہرے سے، چہرہ ہے پہچاننے کا ذریعہ۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا پہچان گئے فلاں صاحب ہیں، کیسے پہچانا؟ چہرے کے ذریعے سے۔
چہرے کے ذریعے سے۔ اب آپ بتائیے اللہ کیسے پہچانا جائے؟ وہ تو چہرہ رکھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے شاید اس نے کہا نہیں میں بھی ایک وجہ اللہ بناؤں گا جو ہماری پہچان کا ذریعہ بنیں گے۔ غور کر رہے ہیں، جو ہماری پہچان، میں آگے بڑھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ منزل آ رہی ہے کہ امام حسین نے مکے کو چھوڑ دیا، روح چلی گئی، لوگ جسم سے لپٹے پڑے رہے۔ بتائیے کوئی فائدہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کو چھوڑ کے کوئی چیز کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتی، چاہے جو جتنی نیکیاں کر لے، اس لیے کہ وہ نیکی نیکی مانی ہی نہیں جاتی ہے، وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے جو آل محمد کے در سے ہٹ کے ہو۔ دلیل ہے میرے پاس، آغائے دست غیب شیرازی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سوال اور جواب کی، میں سوال جواب نہیں بتاؤں گا، بس نوعیت بتا رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کی دلیل دے سکوں، کہ وہ لکھتے ہیں کہ سوال اور جواب کی دو منزلیں ہیں، اور شیعت کی پہچان بھی ہے، شرط شیعت بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو تین چیزوں کا انکار کر دے وہ میرا شیعہ ہی نہیں ہے۔ کون سی چیزیں ہیں تین؟ ایک، قبر کے سوال و جواب، جو انکار کرے لیسا من شیعت، میرا شیعہ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے وہ۔ دوسرے کیا ہے؟ شفاعت، جس نے انکار کیا ہمارا شیعہ نہیں۔ تیسرے کیا ہے؟ معراج، جس نے انکار کیا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں جس نے قبر کے سوال جواب کا انکار کیا شیعہ نہیں، جس نے معراج کا انکار کیا شیعہ نہیں، جس نے شفاعت کا انکار کیا شیعہ نہیں۔ باتیں تین ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ باتیں تین ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے کہ بھائی یہ شیعہ کیوں نہیں؟ جو قبر میں سوال و جواب کا انکار کرے وہ بھی شیعہ نہیں، جو شفاعت کا انکار کرے وہ بھی شیعہ نہیں، جو معراج کا انکار کرے وہ بھی شیعہ نہیں۔ تو بھائی یہ کیوں شیعہ نہیں ہے؟ تو تین باتوں میں ایک ہی بات پوشیدہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ شیعہ کیوں نہیں ہے؟ ایسے شیعہ نہیں ہے کہ قبر میں ہے آمد علی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی، معراج میں ہے لہجہ علی۔ تو انکار کیا تو شیعہ نہیں یا علی وہ انکار کیا تو وہ لکھ رہے ہیں کہ سوال و جواب کی دو منزلیں ہیں، دو منزلیں، ایک ہے قبر اور ایک ہے حشر۔ سوال جو قبر میں ہوں گے وہ اس طریقے کے، میں طریقہ بتا رہا ہوں، سوال اور جواب نہیں بتا رہا ہوں۔ سوال جواب آپ کو پتہ ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا، سب کو معلوم ہے۔ یہ پہلا اور آخری ایگزام ہوگا کہ جس میں پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد اکثریت فیل ہو جائے گی۔ غور کر رہے ہیں آپ کہ میں آپ کی اور اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ جب قبر میں 12 اماموں کے نام پوچھے جائیں گے نا تو اکثریت فیل ہو جائے گی، اس سوال پہ آ کے اٹک جائے گی۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں۔ تو سب کو پتہ ہے نوعیت کیا ہوگی، کیفیت بس بتا رہا ہوں۔ کیفیت یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس ٹائپ کے سوال پوچھے جائیں گے قبر میں کہ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ میں ایک منزل تک آ رہا ہوں، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ نوعیت سمجھ گئے نا؟ یہ کام کیا کہ نہیں کیا، ایسے سوال قبر میں ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں پھر حشر میں سوال ہوں گے، تو انہوں نے لکھا حشر میں کیسے سوال ہوں گے؟ انہوں نے لکھا حشر میں ایسے سوال ہوں گے، میں نوعیت صرف بتا رہا ہوں، حشر میں اس طریقے کے سوال ہوں گے کہ تم نے اہل بیت کو چھوڑ کے یہ کام کیوں کیا؟ بھائی پہنچے ہی نہیں آپ، ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پاک، ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ حضرات کو اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سمٹ کے آ جائیے، بس بات باقاعدہ طور سے شروع ہو چکی ہے، تھوڑا سا آ جائیے، تھوڑا سا، جس کو زحمت نہ ہو بس آ جائے تھوڑا سا۔ دیکھیں یہ آگے بلانا بھی خلاف تاریخ تھوڑی ہے، یہ بھی غدیر ہی کی پہچان ہے۔ نبی نے بھی پیچھے والوں کو آگے بلایا تھا، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ پیچھے والوں کو آگے بلایا تھا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بھی پیچھے بلایا تھا۔ تو یہ تو تاریخ ہے، اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے، غدیریوں کی پہچان ہے۔ اب سنیے گا جو مجھے خاص بات عرض کرنا ہے۔ تو
3 چیزوں کا جو انکار کرے وہ شیعہ. کیا ہے اس میں سے ایک ہے معراج. دیکھیے معراج ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ مانتے ہیں, معراج مانتے ہیں. فرق یہاں پہ ہو جاتا ہے روحانی اور جسمانی. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں رسول کو معراج ہوئی مگر خواب میں گئے تھے. یہ جنت کا خواب دیکھنے والے رسول کو بھی خواب ہی میں پہنچا رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ معراج پر تو گئے تھے مگر خواب میں گئے تھے رسول. جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ اتنی جلدی گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے. ارے بھائی رسول ہیں روح کائنات, اس بات کو تو سب قبول کرتے ہیں. رسول ہیں روح. اب کسی بزرگ خطیب کا یہ جملہ ہے, مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں اور نہ میں بتا دیتا آپ کو. بہرحال ان کے وہ اس دنیا میں شاید نہیں ہے, اب بہت بزرگ کی بات ہے, تو ان کے درجات کے لیے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول ہیں روح کائنات. کائنات کی روح نکل جاتی ہے تو جسم ہی رک جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے رسول کے جانے پہ اور وقت کے رکنے پر مثال یوں دی تھی کہ گھڑی کا آپ سیل نکال لیجئے, پھر 4 دن بعد دیکھیے گا ٹائم وہی ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ٹائم وہیں پر رکا رہے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے گھڑی کی روح کو نکال لیا ہے. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول معراج پر گئے, بستر کی حرارت باقی رہی, دروازے کی کنڈی ہلتی رہی, وضو کا پانی جاری رہا. کیسے؟ ایسے کہ روح نکل گئی, جو جیسے تھا رکا رہا. غور کر رہا, وقت وہیں پر پورا سب کچھ رکا رہا. اور نبی گئے, ایسا نہیں ہے کہ گئے اور واپس آ گئے, نہیں. نبی جا رہے, فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں جو سنانا ہے, لیکن یہ تھوڑی سی اس کی تمہید بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنے منزل تک آسانی سے پہنچ جاؤں. متوجہ رہیے گا, بہت خاص بات سنانا چاہتا ہوں, لیکن آپ خاص طور سے بھی سنیے گا بھی. تو نبی اب معراج پر جا رہے ہیں. پہلا آسمان ہے, پہلا آسمان. نبی نے وہاں بھی نماز پڑھائی ہے, فرشتوں نے سلام کیا, خیریت علی کی پوچھی, یہ کتابوں میں موجود ہے. دوسرا آسمان آیا, وہاں بھی فرشتوں نے نبی کو سلام کیا, علی کی خیریت پوچھی. تیسرا آسمان آیا. بھائی دیکھیے جلدی جلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سن لیں, تھوڑا بولتے رہیے گا. میں تو اس لیے جلدی جلدی بڑھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے, باتیں زیادہ ہیں, تو میں جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں, مگر آپ تائید کرتے رہیں گے تو بات اور آسان ہوتی چلی جائے گی. تیسرا آسمان آیا, نبی وہاں بھی پہنچے اور فرشتوں نے گھیرا, آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ کیف اخوک علی بن ابی طالب, اے رسول خدا آپ پر سلام ہو, آپ کے بھائی علی کیسے ہیں. چوتھا آسمان آ گیا, آپ پہ سلام ہو, آپ کے بھائی علی کیسے ہیں. پانچواں آسمان آ گیا, آپ پہ سلام ہو, آپ کے بھائی علی کیسے ہیں. چھٹا آسمان آ گیا, آپ پہ سلام ہو, آپ کے بھائی علی کیسے ہیں. ساتواں آسمان آ گیا, آپ پہ سلام ہو, آپ کے بھائی علی کیسے ہیں. نبی پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ گئے. ہر آسمان پر فرشتوں نے سلام نبی کو کیا, خیریت علی کی پوچھی, سلام نبی کو کیا, خیریت علی کی پوچھی. آخر 7ویں آسمان پہ فرشتوں نے, اب جسے جسے اختیار علی پر شک نہ ہو وہ میری تائید کرے, جیسے ہی 7ویں آسمان پر نبی نے سوال فرشتوں سے کیا, اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا تم سب علی کو جانتے ہو, پہچانتے ہو. تو تمام فرشتوں نے ایک زبان ہو کے کہا, ہم اس علی کو کیسے نہ پہچانے, کیونکہ کسی فرشتے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ بغیر علی کی اجازت کے ایک قدم بھی آگے بڑھائے. ارے نہیں, ابھی آپ پہنچا ہی نہیں ہے. یہ فرشتے سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جان رہی ہے کہ پانی فرشتے برسا رہے ہیں, ہوا فرشتے چلا رہے ہیں, سمندر میں وجدانی فرشتوں کے سبب ہے, یہ سورج فرشتہ نکال رہا ہے, یہ چاند فرشتہ طلوع کر رہا ہے. یہ بتاؤ اجازت کون دے رہا ہے؟ یا علی. اب لیجئے, نبی منزل پر پہنچ گئے. میں اور باتیں چھوڑ رہا ہوں, نبی منزل پر پہنچ گئے. اب کتنا فاصلہ ہے آپ کو پتا ہے. پردے کے پیچھے کون ہے میں تو نہیں جانتا کون ہے, مگر اتنا جانتا ہوں
ہاتھ نہ رکھنے والے کا ہاتھ نکلا، انگوٹھی نہ پہننے والے کی انگوٹھی نظر آئی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لہجہ بڑا جانا پہچانا۔ بات ہو رہی ہے علی کے لہجے میں، بات ہوئی علی کے لہجے میں۔ دیکھیے بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ علی کے لہجے میں جملہ کہوں، بڑا لطیف جملہ ہے، پتہ نہیں کون لطف اٹھائے گا کون نہیں۔ علی کے لہجے میں علی نے بولنا شروع کیا۔ خدا کے لیے کبھی کبھی لطف اٹھا لیا کریں۔ لہجہ علی میں علی بول رہا، باتیں ہو رہی ہیں، علی کے لہجے میں دو ہی بولے ہیں، علی کے لہجے میں کلام دو ہی نے کیا ہے، ایک بار زمین پر کلام ہوا، ایک بار آسمان پر۔ وہاں بولنے والے کو خدا کہتے ہیں، زمین پر جس نے علی کا لہجہ اختیار کیا اسے علی کی بیٹی زینب کہتے ہیں۔ خدا کے لیے تھوڑا سا جاگ جائیے گا بھائی، علی کے لہجے میں دو ہی بولے، یا بی بی زینب یا خدا۔ اب ذرا ترتیب اگر دیکھیں گے تو ایک نیا نتیجہ اور سامنے آ جائے گا۔ بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، ایک نیا نتیجہ اور سامنے آ رہا ہے۔ بھائی ترتیب تھوڑا دیکھیں، علی کے لہجے میں اللہ نے بھی کلام کیا، علی کے لہجے میں بی بی زینب نے بھی کلام کیا، مگر ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ معراج ہوئی پہلے، کربلا ہوئی بعد میں۔ بی بی زینب نے کربلا کے بعد کلام کیا ہے علی کے لہجے میں، غور کیجئے گا۔ تو معراج ہوئی پہلے، بی بی زینب نے کلام کیا ہے بعد میں، کربلا کے بعد۔ تو کربلا کا واقعہ ہوا بعد میں، معراج ہوئی پہلے۔ تو اب ترتیب کے لحاظ سے یوں کہنے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا اور بی بی زینب نے اللہ کے لہجے میں کلام کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی پتہ نہیں کون لطف اٹھا رہا ہے کون نہیں۔ بی بی زینب خدا کے لہجے میں بول رہی، شہزادی زینب۔ اچھا بات یہاں تک آئی ہے تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ 3 بیویاں ہیں، 3 بیویاں تاریخ میں، اور اللہ کے بڑے عظیم عہدے بھی 3 ہی ہیں۔ بہت آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، شہزادی کی عطا ہے، دیکھتا ہوں کس تک بات پہنچتی ہے۔ 3 اللہ کے بڑے عظیم عہدے ہیں، نبوت، امامت، ولایت۔ یہ 3 عہدے بہت عظیم ہیں اللہ کے۔ 3 عہدے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ ذہنی طور پہ بھی فرش ازئی پہ ہے نا؟ تو خاص طور سے سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 عہدے بہت عظیم ہیں، نبوت، امامت، ولایت۔ اللہ کے یہ تینوں عہدے بچانے کے لیے اللہ نے 3 خاتون کو ہی چنا۔ خدا کے لیے تھوڑا جاگ جائیے گا۔ 3 خاتون کا کیسے؟ کہ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی، مشرکین مکہ نبی کے گھر آ گئے حملہ کرنے۔ تو نبی کے گھر جب حملہ کرنے پہنچے تو نبی چاہتے ہیں کہ دروازے پہ آئیں۔ خدیجہ نے کہا آپ نہ جائیے گا، میں جاتی ہوں دروازے پہ۔ خدیجہ کہہ رہی میں جاتی ہوں۔ مجھے استاد محترم یاد آ رہے ہیں، ان کا جملہ حوالے کر رہا ہوں، میں جاتی ہوں۔ بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے، میں جاتی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب خدیجہ۔ آج سوال ہوتا ہے کہ جب در زہرا پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہوئی تو علی گھر میں تھے، فاطمہ کیوں آئیں؟ ارے فاطمہ ہے وارثہ خدیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ نے وہی کیا جو خدیجہ نے کیا۔ بھائی پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں پہنچ رہا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا آپ بیٹھیں، میں جاتی ہوں۔ یہ کہہ کے خدیجہ دروازے پہ آئی اور مشرکین سے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، تعارف کرائیں۔ کہا میں خدیجہ ہوں۔ یہ سنتے ہی مشرک چلے گئے، مشرک چلے گئے، اس لیے کہ مشرک ایمان فراموش تھے، احسان فراموش نہیں تھے۔ کوئی پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔
بھائی بہت آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، مگر تھوڑا سا آپ بیدار رہیے گا۔ مشرک ایمان فراموش تھے، احسان فراموش تھے۔ کیوں چلے گئے؟ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ستایا کیوں نہیں؟ پریشان کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ وہ جو مشرک نبی کو مارنے کے لیے در نبی پر اکٹھا ہوئے تھے، ان میں کوئی وہ مشرک تھا جسے خدیجہ نے قرضہ دیا تھا، کوئی وہ مشرک تھا جس کو تجارت کروائی تھی، کوئی وہ مشرک تھا کہ جس کو گھر بنوا کے دیا تھا، کوئی وہ تھا کہ جس کے بچے پالے تھے، غور کر رہے ہیں آپ، کھانا کھلایا تھا۔ تو سپا تھا خدیجہ کا احسان۔ ان لوگوں نے طے کیا دیکھو یہ خدیجہ کا گھر ہے، ستانا نہیں۔ بھائی غور نہیں کر رہے آپ، جناب خدیجہ نے مشرکوں کو بھگایا، مشرکوں کو بھگا دیا۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی دہرانا نہ پڑے۔ 3 بیویاں ہیں، 3 عہدے ہیں، حفاظت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ غور کر رہے ہیں۔ اب لیجئے دوسری بات آئیے، مشرک چلے گئے، حملہ نہیں کیا، نبی کو نہیں پریشان۔ دوسری بات، مولا علی کے گلے میں رسی بندھی، لے کے چلے، بی بی زہرا پیچھے پیچھے آ گئے، تو علی کو چھوڑ دو۔ اب وہ جملے نہیں کہوں گا ورنہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ چھوڑا گیا علی کو کہ نہیں چھوڑا گیا؟ کہا بالکل چھوڑ دیا گیا۔ 2 عہدے ہو گئے نا، 2 عہدے ہو گئے۔ جملہ اور کہہ دوں، خیموں میں آگ لگی، بی بی زینب جلتے ہوئے خیمے میں پہنچی، اپنی پشت پر چوتھے امام کو اٹھایا، لے کے باہر آ گئی۔ 3 بیویاں، اللہ کے 3 بڑے عہدے، حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف ابو طالب کا گھرانہ۔ نبوت تو خدیجہ نے بچایا، ولایت تو فاطمہ نے بچایا، امامت تو زینب نے بچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کر رہے آپ، بی بی زینب نے بچایا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، بہت خاص بات عرض کرنا، متوجہ رہیے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ نبی معراج پہ ہے، معراج پہ نبی نے دیکھا، صاحب فضائل الزہرا لکھتے ہیں کہ نبی نے دیکھا کہ جب راستے میں تھے، آسمانوں کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو نبی نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے، اونٹ ہی اونٹ ہیں، اور ہر اونٹ پہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، ہر اونٹ پہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اور اونٹوں کی قطار اتنی لمبی ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کا پتہ ہے۔ بغور کیجئے، میں بہت آہستہ آہستہ آج آگے بڑھ رہا ہوں۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا، یہ بھی نہیں پتہ شروع کہاں سے ہو رہی، یہ بھی نہیں پتہ ختم کہاں پہ ہے۔ اتنی لمبی اونٹوں کی قطار، اور ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، معصوم جب کوئی سوال کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا، ہمیں بتانے کے لیے کرتا ہے۔ سوال کرتا ہے تاکہ راوی لکھے، بات ہم تک پہنچ جائے۔ غور کیجیے گا۔ تو نبی نے جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ اونٹوں کی قطار کہاں؟ اسے میں بھی بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کا ابتدا کی خبر؟ کا ہمیں بھی نہیں معلوم۔ کا انتہا؟ کا وہ بھی نہیں پتا۔ کا یہ ہے کیا؟ کا بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو شادی کا تحفہ دیا ہے۔ بھائی آپ نہیں پہنچے، اگر ایسے ہی سنیں گے تو میں پھر کہاں سنا پاؤں گا؟ تھوڑا سا بولتے رہیے نا، کھانا تو کھا کے آئے ہیں نا۔ ہاں بھوک تو نہیں لگی ہے، اگر لگی بھی ہے تو یہ روحانی غذا مل رہی ہے، تھوڑا بولتے رہیے پیچھے والے بھی۔ ہاں دیکھیے، آل محمد کے جب فضائل بیان ہو تو ضرور بولا کیجئے۔ جب آپ یہاں بولیں گے تو پھر الٹی سیدھی باتیں آپ کو نہیں بولنا پڑیں گی۔ یہاں تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ وہ زبان آپ کی الٹی سیدھی باتوں میں مصروف نہ رہے۔ میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں، متوجہ رہیے گا، تھوڑا جاگتے رہیے گا تاکہ بات آسان ہو سکے۔ تو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کو اللہ نے شادی کا تحفہ دیا ہے، یہ سیدہ کا تحفہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔
کا इसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा, बात पहुँच रही है ना, ना इंतहा का पता है। एक ख़ास नतीजा देना चाहता हूँ, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता है, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता है। ये है सैयदा का तोहफ़ा। अल्लाह ने जो सैयदा को तोहफ़ा दिया शादी में, वो ये है ऊँटों की कतार जिसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता। नबी ने कहा ये संदूक है, कहाँ, ये हर ऊँट पर संदूक रखा हुआ है। कहा ये बताओ क्या है इसमें, कहा देखना चाहते हैं, कहा हाँ इसमें क्या है देखना चाहते हैं। कहा कि देखिए किसी को तो इजाज़त नहीं है, मगर आप हैं बाप, तो बेटी के ख़जाने पर बाप का हक होता है, देख सकता है। तो बहरहाल आपको मैं दिखाई देता हूँ, गौर कीजिएगा, आपको दिखाता हूँ। ये कह के संदूक उतारा। अब जो संदूक नबी के हुक्म से जिब्रील ने खोला तो क्या था जानते हैं? संदूक में, अब संभालिएगा, संदूक में 1000 किताबें और हर किताब में 1000 फ़ज़ाइल अली। खुदा के लिए मैं खास बात अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ा आप जाग के सुन लीजिएगा। संदूक में किताब और हर किताब में 1000 फ़ज़ाइल अली, और हर ऐसे ही जितनी ये लातादाद नज़र आ रही है ना कतार, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता, ऐसा ही हर संदूक में 1000 किताबें और हर किताब में 1000 फ़ज़ाइल अली। हर किताब में अब सोचिए कितने फ़ज़ाइल होंगे और कितनी किताबें होंगी। इसलिए का ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता है। 1000 किताबें, 1000 फ़ज़ाइल अली, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का आखिरी फर्द तक ना इंतहा का पता। ये क्या है? का ये सैयदा को अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला शादी का तोहफा है। फातिमा को 2 तोहफे मिले, 2 की जानिब से, 2 तोहफे फातिमा को मिले 2 की जानिब से। अल्लाह की जानिब से जो तोहफा मिला उसे कहते हैं अली के फ़ज़ाइल, और एक नबी ने सैयदा को तोहफा दिया, जो नबी ने तोहफा दिया उसे कहते हैं बागे सिद्दीक़। खुदा के लिए थोड़ा जागिएगा। 2 तोहफे सैयदा को मिले, एक है बागे सिद्दीक़ और एक है फ़ज़ाइल अली। अल्लाह ने तोहफा दिया फ़ज़ाइल। अब आहिस्ता से फिर जुमला कहूँगा, समझदार मजमा है और मैं जो कहना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह आप वहाँ पहुँच जाएंगे कि मैं क्या कह गया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इशारा करूँ ताकि बआसानी पहुँच जाए। सादिक किसका लक़ब है? सिद्दीक किसे कहा गया है नबी की ज़बान में? अली मुर्तज़ा। गौर कर रहे हैं? एक मिसाल काफ़ी है? हाँ, जहन में रखिएगा। बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि जो लोगों ने चुरा लिए, आले मोहम्मद के थे, चुरा लिए। अब ये पूरा एक खाका जहन में आप बना के रखिए, नतीजा दे रहा हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। तो अल्लाह की जानिब से क्या मिला बतूल को? अली के फ़ज़ाइल। नबी की तरफ से क्या तोहफ़ा मिला? बागे फ़िदा। सैयदा को 2 तोहफ़े मिले, एक अल्लाह ने दिया, एक रसूलुल्लाह ने दिया। जो रसूलुल्लाह ने दिया उसे कहते हैं बागे फ़िदा, जो अल्लाह ने दिया उसे कहते हैं फ़ज़ाइल अली। अब आपसे सवाल ये बताइए कि जिन लोगों ने बागे फ़िदा छीना, बीबी ज़हरा उनसे राज़ी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। आज तक राज़ी हुई नहीं हुई ना भाई। पता नहीं कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। आज तक राजी नहीं हुई है जिन लोगों ने बागे फ़िदा छीना, बीबी ज़हरा आज तक उनसे राजी नहीं हुई है। बागे फ़िदा के रसूल का दिया हुआ तोहफा। अरे तो फिर मुझे कहने दीजिए कि जब रसूल के तोहफे को अगर कोई छीन ले, जब बीबी उससे राजी नहीं होती, तो अगर अल्लाह का दिया हुआ कोई तोहफा छीन ले तो उससे कैसे राजी होंगी? मैं जुमला बदल के कह दूं, जब बीबी फ़िदा के लुटेरों से राजी नहीं है तो फ़ज़ाइल के चोरों से।
فضائل کے چوروں سے کہاں راضی ہو جائیں گی بی بی؟ ایسے ہی راضی ہو جائیں گی بی بی فضائل کے چوروں سے؟ شہزادی کو راضی کرنا ہے تو پہلے حق واپس کرنا پڑے گا، پھر معافی ہے نا، حق چھین کے تھوڑی ہے۔ دیکھیے یہ حق کے زہرا، یہ حق کے زہرا، اسی کی بدولت تو لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں، حق کے زہرا ہی کی بدولت۔ یہ بڑی اہم شیعت کی پہچان ہے، حق کے سیدہ، حق کے بطول۔ اور پھر رسول کہتے ہیں کہ جس سے سیدہ ناراض میں ناراض، جس سے میں ناراض خدا ناراض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رضی اللہ کہنے سے پہلے سیدہ کو راضی کیا جائے۔ وہی تو دعا ہے، میں دعا کی بات کر رہا ہوں، آپ جو بھی سمجھے ہو ہم سے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو دعا کی بات کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس دعا کا ہم نے عربی میں نام لے لیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو بھائی سیدہ کو پہلے راضی کرنا پڑے گا تو اللہ راضی۔ دیکھیں بطول ہے حجتوں پہ حجت، سیدہ ہیں حجتوں پہ حجت، اماموں کے لیے امام، جیسے ہم پر لازم ہے کہ اماموں کی بات مانے، ویسے اماموں پر لازم ہے کہ بطول کی بات مانے۔ اور 8ویں امام فرماتے ہیں امامت کی پہچان ہی ہے صحیفۃ الزہرا۔ امام اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زہرا کا صحیفہ ہو۔ غور کر رہے ہیں بھائی، بتانا ہے کون پہنچ رہا ہے کون نہیں، یہ پہچان بتائے۔ میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں بھائی، بطول کسے کہتے ہیں؟ سیدہ، سیدہ معمولی بات۔ اللہ نے مرکز بنایا ہے بطول کو، پھر خاص بات عرض کر رہا ہوں، مرکز بنایا، پہچان کا مرکز بنایا ہے بطول کو، ان کے ذریعے پہچانوایا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا 1000 دفعہ سنا ہوا ہے۔ کل پھر آپ شب جمعہ حدیث قصہ ہوگی سنیں گے، تعارف کرایا سیدہ کے ذریعے۔ کیوں؟ جبکہ دیکھیں بہت سارے رخ آپ نے سنے ہیں، لیکن شاید میرے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے کوئی نیا رخ ہو۔ یہی تو ہوتا ہے کہ فضائل پر غور کیا جائے تو نئے نئے رخ نکلتے چلے آتے ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، سیدہ، سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے، یہی تعارف ہوا نا۔ جبکہ نبی موجود تھے چادر کے اندر، یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کی بیٹی، نبی کا داماد، نبی کے نواسے، نہیں کہا۔ سیدہ سے تعارف کرایا، نہ علی سے کرایا نہ نبی سے کرایا، سیدہ سے کرایا تعارف۔ کیوں؟ تو تمام وجہ بھی پیش کی جاتی ہیں، تمام رخ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک رخ اس حقیر سے بھی سنتے چلیے کہ کیوں سیدہ سے تعارف کرایا؟ کیونکہ یہ جو چادر میں سب جمع ہوئے ہیں، تائید چاہتا ہوں اگر بات پہنچ جائے، یہ جو چادر میں سب جمع ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے سیدہ کے سوا کہ جس کا سب سے رشتہ، جو چادر میں جمع ہوئے ہیں، سب سے رشتہ ڈائریکٹ ہو۔ کہیں نہ کہیں گیپ آ رہا ہے ایک نہ ایک رشتے میں۔ بھائی اب پوری کی پوری محنت آپ ہم سے کروا رہے ہیں، ہاں ذرا بھی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے تھوڑا سا آپ بھی ذہنی طور پہ حاضر رہیے۔ بھائی یہ جو پنجتن جمع ہیں چادر میں، ان میں سب کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے، گیپ آ رہا ہے سوائے سیدہ کے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ لیجئے نبی سے اگر تعارف ہو تو نبی کی بیٹی ڈائریکٹ رشتہ، نبی کا داماد گیپ آ گیا، بیٹی کا شوہر، خدا کے لیے تھوڑا جاگ رہے ہیں کہ نہیں، بیٹی کا شوہر گیپ آیا نا، ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہوا۔ نبی کے نواسے، بیٹی کے بیٹے، گیپ آ گیا نا۔ علی سے تعارف ہو، علی کے خسرے محترم یا چچا زاد بھائی، دونوں میں گیپ ہے۔ خسرے محترم لے تو بیٹی کے باپ، چچا زاد بھائی تو چچا کے بیٹے تو بھائی ہوئے، گیپ آیا نا، گیپ آیا۔ شوہر، بیوی اور بچے، یہ ڈائریکٹ ہوا، ایک میں گیپ آ گیا۔
تو کوئی حسنین سے تعارف کرائیے، نانا یعنی ماں کے باپ. غور کر رہے ہیں آپ؟ گیپ آ گیا نا. صرف اکیلی سیدہ تھی چادر میں کہ جن کا سب سے رشتہ ڈائریکٹ تھا. سیدہ کے بابا ڈائریکٹ رشتہ، سیدہ کے شوہر ڈائریکٹ رشتہ، سیدہ کے بیٹے. ارے اللہ جب تعارف کے وقت رشتوں میں برداشت نہیں کرتا تو پھر خلافت میں کیسے برداشت کرے گا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. بہت غور سے سنیے گا، بس آخری مرحلہ ہے، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ کل تھوڑی طویل مجلس ہو گئی تھی تو میں کوشش کروں گا کہ آج تھوڑا پہلے ختم کر دوں. ہاں اس لیے کہ میں زیادہ وقت کوشش کرتا ہوں نہ لوں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بس باتیں نکل آتی ہیں تو مکمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال اور کل آخری مجلس ہے جو بہشت زہرا قبرستان میں ٹھیک 8:30 بجے ہوگی. آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوں گے. الوداعی مجلس ہوگی اور بعد مجلس نظر مولا کا بھی اہتمام کیا گیا، اس میں بھی شریک ہوں گے آپ حضرات. زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو. اور چونکہ خواتین کے لیے کل قبرستان میں اہتمام اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں بھی مجلس، جیسا رضی بھائی نے اعلان کیا ہے کہ یہاں بھی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو خواتین کی مجلس ہوگی یہاں بعد مغرب، اور شبیہ تابوت بھی برآمد زیارت ہوگی. بہرحال آپ حضرات کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ کل شب ہوگی. تو آپ نے غور فرمایا سیدہ کے ذریعے تعارف کرائے گا. ہم فاطمہ بابا سیدہ، اللہ اکبر. میرے عزیزو سیدہ کے ذریعے تعارف. کبھی تعارف ہو رہا ہے جب اللہ تعارف کرا رہا ہے تو سیدہ کے ذریعے. جب نبی تعارف اپنے اہل بیت کا کرواتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. شاید یہ آج کی آخری بات ہوگی. اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا. نبی تعارف کرا رہے ہیں ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد. دیکھیے حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے، غور کیجئے تو کچھ نتیجے الگ نکلتے ہیں. اب ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب کا نتیجہ نہیں ہے. فکر ہوتی ہے نا، فکر ہی سے نتیجہ نکلتا ہے. فضائل کے گوشے فکر سے نکال کے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ خوش ہوں. مومنین کو خوش کرنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. تو اگر بات پہنچ جائے تو آخری فرد تک تائید چاہتا ہوں، شاید کوئی خاص بات ہو. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اولنا محمد، اول بھی محمد یعنی پہلا. اوسطنا محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے بیچ. آخرنا محمد، ہمارا آخر بھی محمد ہے سب سے آخر، وہ بھی محمد. کلنا، یہ رزلٹ ہے، نتیجہ. یہ جملہ رزلٹ ہے، نتیجہ. کل کے کل محمد ہیں، کل کے کل محمد، یہ ہے نتیجہ. اصل فکرے ہیں 3: اول، اوسط، آخر. شروعات، بیچ، آخر، یہ 3 فکرے ہیں نا. اول، اوسط، آخر محمد ہیں. نبی کی حدیث ہے، سب مانتے ہیں. پوچھئے کون محمد؟ کا 14. کون محمد؟ کا 12. ایسا ہی ہے نا بھائی. اگر بات پہنچ جائے تو خدا کے لیے آخری فرد تک تائید چاہتا ہوں. اگر آپ پوچھئے کون محمد، جواب ملے گا 14. کون محمد؟ جواب ملے گا 12. اب بتائیے، نبی کی حدیث میں ہے فکرے 3: اول، اوسط، آخر. بات کی جائے 14 کی، اس لیے کہ 14 میں 12 آ ہی جائیں گے تو 14 ہی کی بات کرتے ہیں. 14 کا بیچ نکالیے اور بتائیے کیا ہے. نکلا کچھ بیچ؟ 7 بیچ نہیں ہے. 7 تو ادھر چلے گئے، 7 ادھر آ گئے. بیچ میں کوئی بچے تو تب تو ہوگا.
भाई पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। तो खुदा के लिए बात शायद मैंने ज़्यादा सख्त कर दी क्या? ये बात कोई लोरी का काम तो नहीं कर रही है। हाँ, तो अगर आप सुनना चाहते हैं, ये आखिरी बात है, बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, बहुत सारी बातें तो डर के मारे सुनाई नहीं जाती हैं, हम लोग डर जाते हैं, इसलिए कि फ़ज़ाइल से तो किताबें भरी पड़ी हैं और नतीजे इंसान निकाल के बहुत कुछ सुनाना चाहता है। मगर हमारा मजमा अगर वही बातें पढ़ें हम जो आपने बचपन से सुनी है, वही सब चीज़ें पढ़ के भी चले जाएं, तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहेगा मौलाना ने सब वही पढ़ा जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, कोई ख़ास बात थोड़ी थी, कोई नई बात नहीं, जो बचपन से सुना वही पढ़ के चले गए। लेकिन अगर कुछ नया पढ़ते हैं तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहता है ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ दिया मौलाना ने। थोड़ा सा जीने दीजिएगा। हाँ, नई बातें सुनने की आदत डालिए ताकि वो फ़ज़ाइल जो किताबों में अभी तक महफूज हैं, सुनाए नहीं गए हैं, वो आप तक पहुँचाए जा सकें। इसलिए कि बहुत सारे फ़ज़ाइल हम खुद बता रहे हैं अपनी, न जाने कौन अपने को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं कि वो फ़ज़ाइल कहीं ज़बान से निकल ना जाए, जो हमारा मजमा बाहर जाके तबसरा करे इस पे जाके कि तो कभी सुना ही नहीं था। यानी चाहते भी हैं कि वही पढ़ा जाए जो सुना है, और फिर उस पर भी नहीं जीने देते हैं, वही पढ़िए तो कहते हैं वही सब पढ़ दिया जो सुना था। और कर रहे हैं मेरा चीज़ों। तो आदत डालिए फ़ज़ाइल। अभी मैं मिंबर से कह रहा हूँ, जो नजफ़ गए हैं तो वहाँ जाके देखिएगा कि जो हैदरी लाइब्रेरी है नजफ़ अशरफ में मौला के रोज़े के अंदर ही है, एक दरवाज़ा अंदर से, एक बाबे तूसी से बाहर से अंदर उधर से आ सकते हैं, जो वादी सलाम है उस तरफ, उधर से आप अंदर आ सकते हैं। उसमें जो लाइब्रेरी है उसका पूरा एक कमरा, मैं आपको कितना बड़ा कमरा बताऊं, ये जो ऊपर कमरा बना हुआ है, जो लोग गए हैं वहाँ, जहाँ यहाँ इससे तकरीबन बड़ा ही कमरा होगा और इससे काफ़ी बड़ा होगा, बल्कि उसमें सिर्फ वो किताबें, मैं पूरी लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रूम की बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ वो किताबें रखी हैं कि जो मौला अली के नाम की लिखी हुई है, जिसमें सिर्फ मौला अली के उन्वान की लिखी हुई किताबें, उसका भी अभी एक ज़र्रा नहीं पहुँचा है। मैं अभी लाइब्रेरी में निकला ही नहीं हूँ, एक रूम में हूँ, और एक रूम में सारी किताबों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उसका एक ज़र्रा नहीं पहुँचा है। सिर्फ इसी बुनियाद पे, डर की बुनियाद पे कि लोग कहेंगे ये कहाँ से पढ़ दिया। तो अब हम पढ़ के तो नजफ़ की किताबें थोड़ी लाने देते हैं यहाँ, हम पढ़ के तो वहाँ आए, आप मांगेंगे यहाँ हम मौलाना हवाला दीजिए, तो या तो फिर नजफ़ लेके चलिए मुझे, तो वहाँ मैं दिखाऊँ मैं किताब कहाँ से लाऊँ? हमारे पास बस नोट ही वही लिखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, फ़ज़ाइल सुनने की आदत डालें, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं अपने हमसिन कमसिन भाइयों से कह रहा हूँ, बल्कि फरमाइश किया करें फ़ज़ाइल की कि हमें फ़ज़ाइल सुनाइए आले मोहम्मद के ऐसे जो अभी तक नहीं सुने गए, ताकि हिम्मत बढ़े और हम वो फ़ज़ाइल सुना सकें। मुतवज्जह रहिएगा, अव्वलना मोहम्मद, ख़त्म हुई बात, व औसतना मोहम्मद, व आखिरना मोहम्मद, पहला, दरमियानी, आखिर। अब 7 तो आ गए अव्वल में, 7 आ गए आखिर में, दरमियान तो बचा ही नहीं। या 15 होते तो एक दरमियान बचता, गौर कर रहे हैं आप, 13 होते एक दरमियान बचता, अब दरमियान तो कुछ बचा ही नहीं ना, गौर कर रहे हैं आप, दरमियान तो कुछ बचा ही नहीं। अभी आप यहाँ पे 2 गेट हों, ये 2 दरवाजे हैं, आप किसी को फ़ोन पे बताएं कि बीच वाले दरवाजे से मस्जिद में आ जाओ, तो बीच तो है ही नहीं, कहाँ से आ जाएगा? भाई गौर कर रहे हैं आप, बीच तो है ही नहीं, कहाँ से आ जाएगा? लेकिन ये दरवाजे हैं 3, अब आपने कहा बीच वाले दरवाजे से आओ, तो उसको है पता है कि ये है बीच वाला दरवाज़ा, वो आ जाएगा। तो अब दरमियान तो तब है ना कि 7 इधर चले गए, 7 इधर आ गए, 7 अव्वल में आ गए, 7 आखिर में आ गए, अब औसत तो कोई बचा ही नहीं। दरमियानी कौन है? 15 होते तो औसत कोई होता, 13 होते तो औसत कोई होता, 11 होते तो औसत कोई होता। भाई औसत कौन है? अरे शायद नबी बंद लफ्जों में बताना चाहते हैं अव्वलना मोहम्मद, हमारे ये भी 7 मोहम्मद हैं, आखिरना मोहम्मद, हमारे ये भी 7 मोहम्मद है, औसतना मोहम्मद, हमारा अब्बास भी मोहम्मद है, हमारा अकबर भी मोहम्मद है, हमारे कासिम भी मोहम्मद है, हमारे औना मोहम्मद भी मोहम्मद है। ये हुआ ना दरमियान,
اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی نے پھر نتیجہ بھی تو دیا ہے کلنا محمد. تو کل میں کیا مولا عباس نہیں آئیں گے جو اہل بیت ہیں؟ کیا مولا علی اکبر نہیں آئیں گے؟ کیا قاسم و محمد نہیں آئیں گے کل میں؟ یہ کلنا دلیل بھی ہے، غور کر رہے ہیں. یہ ایک میں نے نتیجہ پیش کیا ہے، زبردستی منوایا نہیں ہے آپ سے. ہاں منوانا نہیں لازم ہے، فضائل کے گوشے ہیں، ہم نے فضائل کا گوشہ نکال کے ہم خوش ہو لیے ہیں، آپ تک پہنچا دیا ہے. جو دل کرے تسلیم کرے، نہ دل کرے نہیں تسلیم کرے. نبی کا کام تھا اعلان ولایت کرنا، منوانا کام تھوڑی تھا. غور کرے یا علی علی، غور کیجیے گا. بہت باتیں اور فرمائشیں بھی کچھ تھیں مگر میں آج وہ بھی نہیں پوری کر پایا. کل آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ اس میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا بات کو. کئی ایک فرمائشیں تھی فضائل کے عنوان سے اور مصائب کے عنوان سے بھی ہیں، مگر جن لوگوں نے فرمائش کی ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. کل میں پوری کوشش کروں گا کہ نہ زیادہ صحیح تو اشارہ ہی کرتے ہوئے کچھ مکمل کر دی جائے. باقی زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. بس اول بھی محمد اور سب بھی محمد. نبی نے کہا ہمارے سب محمد ہیں. یہ نبی نے فضائل بیان کر کے بتایا کہ سب محمد ہیں. دنیا والوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ سب محمد ہیں، ان میں اگر کسی ایک کو بھی ستاؤ گے تو گویا ہم ہی کو ستا رہے ہیں. علی کو ستایا تب بھی محمد کو ستایا، زہرا کو ستایا تب بھی محمد کو ستایا، حسین کو ستایا تب بھی محمد کو ستایا، کیونکہ ہم سب محمد. اللہ اجرکم من الزہرا. میرے نوجوان بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، خوب شریک ہونا ان ایام میں مجالس میں. اب تو یہ ختم ہو گئیں. زندگی رہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی عمر طویل ہو. ہر سال ان ایام کو ویسے ہی مناؤ جیسے محرم مناتے. اس لیے کہ محرم میں جو ہوا وہ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کربلا میں خیمے میں آگ لگاتا اگر مدینے میں زہرا کا در نہ جلایا گیا ہوتا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ سید سجاد کے گلے میں توق پہناتا اگر علی کے گلے میں رسی نہ باندھی گئی ہو. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ زینب و کلثوم کو اسیر کرتا اگر زہرا کو گھر سے نکلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا. اللہ بہت ہی غم کی تاریخ ہے میرے عزیزوں. قیامت کے روز ہیں. پوچھئے حسین سے کیا گزر رہی ہوگی، پوچھئے زینب و کلثوم سے کیا گزر رہی ہوگی، پوچھئے ذرا آقا حسن سے کیا گزر رہی ہوگی. میرے عزیزوں، زہرا کے جائیں میں مکمل طریقے سے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں آج بس اشارہ کروں گا اور ایک مصائب کے عنوان سے جو فرمائش ہے، کیونکہ آج ہی وقت ہے، کل تو شب شہادت ہوگی تو شہزادی کے عنوان سے مجھے بیان کرنا ہے، تو آج فرمائش کو اس کو پورا کیے دیتا ہوں. بس آج اشارہ اتنا کروں گا. میرے عزیزوں، سیدہ کے گزرنے کے بعد جانتے ہیں سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آن پڑی تھی؟ علی مرتضیٰ مولائے کائنات پر. کیوں؟ اس لیے کہ علی نہ گھر میں آ کے رو سکتے تھے
اگر علی روئیں گے تو بچوں کو کون سمجھائے گا؟ باہر جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانتے ہیں شہزادی کا وقت آخر قریب آیا تھا نا، اور وقت آخر قریب آیا تو مولا علی سراہنے آئے تھے، کیونکہ ہمیشہ علی باہر جاتے تھے، واپس آ کے اپنے مصائب سیدہ کو بتاتے تھے، بطول آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ کوئی علی کو سلام تک نہیں کرتا ہے، آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ علی سلام کرتا ہے کوئی جواب تک نہیں دیتا ہے۔ علی روزانہ آ کے اپنے مسائل بتاتے ہیں بطول کو۔ جب وقت آخر قریب آیا تو بی بی زہرا کے سرہانے علی بیٹھ کے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، سیدہ سیدہ۔ اب علی کو بس اتنا ہی خوف ہے کہ کہیں علی آپ کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنے مسائل کسے بتائے گا؟ علی کسے سنائے گا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کیا مصائب پڑے ہو۔ ایسا نہیں ہے سب کو ستایا جا رہا ہے کہ خالی زہرا کو ستایا گیا، ظلم تمام نہیں ہوا، علی کے سر پر ضربت ماری گئی، ابھی بھی ظلم ختم نہیں ہوا ہے، حسن کو زہر دیا گیا، ظلم ختم نہیں ہوا ہے، حسین سے وطن چھوڑنے کو کہا گیا، حسین وطن چھوڑ چکے، فرمائش ہے میں 2-3 جملے پڑھوں گا اور بات تمام ہو گئی میرے عزیزو 2 منٹ کے اندر۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اماں کی لحد پہ آئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب نانا کی لحد پہ حسین پہنچے ہیں نا تو ایسے جا رہے تھے کہ جیسے بادشاہ کی طرف ایک شہزادہ جاتا ہے، جب حسن کی لحد کی طرف آئے تو ایسے آئے جیسے شہزادہ شہزادے سے ملنے جاتا ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب اماں کی قبر کی طرف حسین چلے تو ایسے چلے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف گھٹنیوں کے بل چلتا ہے۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اماں کی لحد پہ آئے، اپنے کو گرا دیا، اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، خدا حافظ اماں خدا حافظ۔ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ حسین قبر سیدہ سے رخصت ہوئے، قافلہ تیار ہو، میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، قافلہ تیار ہو گیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا جناب صغرا بھی رخصت کرنے کے لیے آئی تھی، جناب صغرا بھی رخصت کرنے کے لیے آئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب صغرا جب آئی ہیں تو ایک ایک سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھوپھی اماں زینب آپ جا رہی ہیں، جائیے خدا حافظ، میں آپ کو روکوں گی نہیں، مگر اس مریضہ کو بھولیے گا نہیں، اس علیل کو بھولیے گا نہیں۔ صغرا کا نام بھی تو فاطمہ ہی ہے نا، صغرا کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سننا آزادارو، فرمائش ہے بس سن لے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ صغرا آواز دیتی، پھوپھی اماں بھولیے گا نہیں، ایک ایک سے رخصت ہو رہی، مارا باپ یاد رکھیے گا، قاسم آپ تو یقیناً نہیں بھولیں گے، اور نہ محمد یاد رکھیے گا کہ مریضہ مدینے میں ہے، چچا عباس آپ تو یقیناً نہیں بھولیں گے۔ علی اصغر سے بھی رخصت ہو رہی ہیں، علی اکبر کے بھی قریب آتی ہیں۔ اب کلیجہ سنبھال لینا آزادارو، تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر کے پاس جب جناب صغرا آتی ہیں تو منظر یہی مجھے پڑھنا ہے میرے عزیزو، جناب علی اکبر کے پاس جب جناب صغرا آتی ہیں تو عجب منظر ہے، عجب منظر ہے۔ صغرا کھڑی ہے، جوان بھائی کھڑا ہے، ادھر صغرا ہے، ادھر جوان بھائی ہے، سننا کلیجہ سنبھال کے، جوان بھائی ہے، یہ بہن کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب جن کے سامنے بہنیں ہیں اس بات کو بہتر سمجھیں گے۔ عزادارو سننا کلیجہ سنبھال کے، عزادارو بہنوں کا ایک خواہش ہوتی ہے، خواہش جانتے ہیں، ارمان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بہن کا بھائی جوان ہو جاتا ہے تو اکثر بہنیں اپنے گھروں میں باتیں شروع کر دیتی ہیں، میرا بھیا جوان ہو گیا ہے، میں اپنے بھیا کے سر پر صحرا سجاؤں گی، میں بھابھی کو گھر لے کے آؤں گی، میں اپنا نیگ لوں گی۔ کلیجہ سنبھالنا نوجوانوں، یہ بہنیں اکثر گھروں میں باتیں کرتی ہیں، میرا بھیا جوان ہو گیا ہے، سر پر صحرا سجاؤں گی، بھابھی کو گھر لاؤں گی،
मैं अपना नेग लूंगी। तारीख कहती है, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जनाब सुगरा अली अकबर के जो जुमला समझ गया रोता हुआ उठेगा। हुसैन सामने खड़े इस मंजर को देख रहे हैं, हुसैन सामने खड़े इस मंजर को देख रहे हैं। अदादारों, अब जनाब सुगरा अकबर से लिपटी हुई आवाज देती, भैया जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो सुगरा मरीजा है, सुगरा अलील है, सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं सुगरा कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। ए बहन, कहना क्या चाहती हो? ए भाई, अपना हाथ देना। अली अकबर ने अपना हाथ दिया, बहन ने अपने सर पर भाई का हाथ रखा, आवाज दी, भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है? कहा बहन तुम्हारे सर पे है। ए भैया, जानते हो ना मैं मरीजा हूँ, मैं अलील हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहन जल्दी बताओ, कलेजा फटता है। आवाज दिए, भैया तुम्हारा हाथ मेरे सर पे है, तब जाते जाते बहन से एक वादा करो कि अगर मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। ये जैसे ही हुसैन तक आवाज पहुंची, आवाज दी, अली अकबर वादा न करना, अकबर, अल्लाहु अकबर। अली अकबर, आखिरी जुमला, अली अकबर वादा न करना, इसलिए करबला का मैदान होगा, सनान का नेज़ा होगा, तुम्हारा सीना, वादा न करना। सुगरा ने इसरार नहीं किया, भैया कोई बात नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश तो पूरी कर सकते हो। बहन बताओ, मैं थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, खड़े हो जाओ। तुम तो जानते हो ना कि बहन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पैरों के निशान बन जाएंगे। मेरे पास कम से कम आपकी एक निशानी तो होगी। सुगरा कदमों के निशान देख देख कर जी लेगी। अल्लाह न करे कोई परदेश में अकेला हो। सुनना आज़ादारो, सुनना, तारीख कहती है मिट्टी पर निशान बन गए, काफिला चला गया, सब छोड़ दिया, काफिला चला गया। आशूर का दिन आया, सीने पर नेज़ा लगा, हुसैन सराने पहुँचे, जानू पे सर रखा, आवाज़ दी, मेरे लाल कोई तमन्ना है? हाँ बाबा, चाहता हूँ आखिरी बार बहन को देख लूँ। चाहता, जिनके सामने बहनें हैं कलेजा संभाल लेना, चाहता हूँ आखिरी बार बहन को देख लूँ। इमाम ने 2 उंगलियाँ बुलंद की, तमाम ज़मीनें पस्त हुई, मदीने की ज़मीन बुलंद हुई। कहा देखो मेरे लाल, आवाज़, आखिरी जुमला ख़त्म हो गई मजलिस। आवाज़ दी, बाबा मैंने आपको सीन बता दिया था ना जनाब सुगरा का कल या परसों की मजलिस में, जहन में रखना और जुमला सुनना। ख़त्म हो गई मजलिस। अज़ादारो, एक मरतबा आवाज़ दी, बाबा सुगरा नज़र नहीं आती है। कहा नाना के रोज़े पर देखो, बाबा वहाँ भी मेरी बहन सुगरा नहीं है। अम्मा की तुरबत पर देखो, बाबा वहाँ भी सुगरा नहीं है। भैया की लहद पर देखो, बाबा वहाँ भी सुगरा नहीं है। घर के दरवाजे पर देखो, बाबा वहाँ भी सुगरा नहीं है। हुसैन तड़प के कहते मेरे लाल देखो, जहाँ पे सुगरा ने आखिरी बात तुम्हारे कदमों के निशान बनवाए थे वही तो नहीं तड़प रही है। एक मरतबा अली अकबर देखते हैं, आवाज़ देते बाबा, आखिरी जुमला खत्म हो गई मजलिस। आवाज़ दी, बाबा वहाँ भी मेरी बहन सुगरा नहीं है, मगर आजब मंजर देख रहा हूँ। आवाज़ दी, बेटा क्या देख रहे हो? आवाज़ दी, बाबा मैं देख रहा हूँ कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ा अपने रुखसार रखे ज़ारों कतार रो रही है। आवाज़ दी, मेरे लाल वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुगरा जो इंतजार में बूढ़ी हो गई, वो सुगरा है तुम्हारी बहन।